سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الاول شریف کی 1445 ہجری آج چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال یہ ہے کہ ہم مٹی کے برتنوں کا کام کرتے ہیں اچھا جی، جو مٹی کا برتن اوپر سے ٹوٹ جائے تھوڑا سا، کیا اس میں کھانا مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس میں کھانا مکروہ، پینا مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ جو ہے نا وہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیا پانی، مثلا یہ مکروہ ہے۔ ٹوٹی ہوئی جگہ سے دوسری جگہ سے پیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا، کیا میت کو سرد کھانے میں رکھنے سے اس کو اذیت ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی ہے فتح رضویہ شریف میں، کہ جس طرح زندہ انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو فوت شدہ یعنی مرے ہوئے انسان کو بھی ہوتی ہے۔ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح مردہ کو بھی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ہڈی توڑنے اس طرح کا ہے۔ تو بال توڑنا بھی منع لکھا ہوا ہے باہر شریف میں کہ بال نہ توڑا جائے۔ پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں، کس طرح کاٹ پیٹ کے، مطلب ہے بڑا اذیت والا معاملہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، بس بغیر پوسٹ مارٹم کے عافیت کے ساتھ قبر تک پہنچ جائیں جنت البقیع کے اندر خیر کے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کبھی کوئی قریبی عزیز باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو اس کو میت کا چہرہ دکھانے کے انتظار میں میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات لاوارث لاش سرد خانے میں رکھی جاتی ہے، یا مقتول کی لاش یعنی جو جس کا مرڈر ہوا ہو، قتل ہوا ہو، اس قتل کیے ہوئے کی لاش رکھی جاتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں میت کو سرد خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ نوٹ: لاوارث لاش اور مقتول کے متعلق معلومات یہ ہیں کہ لاوارث لاش کو بغیر سرد خانے میں رکھے دفن کر دیا جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ دفن کر سکتے ہیں۔ یوں ہی مقتول کے ورثاء کو اختیار ہوتا ہے، وہ چاہیں تو سرد خانے میں رکھے بغیر دفن کر دیں۔ یہ سوال پورا ہوا۔ سوال میں کچھ نے نوٹ لکھا ہے، اس کا جواب جو ہے سوال میں مذکور یعنی سوال میں بیان کی ہوئی کسی صورت میں میت کو سرد خانے میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جس طرح زندہ کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اس طرح مردے کو بھی بلا وجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں۔ اور سرد خانے میں اگر زندہ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے تو اس سے بھی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے، لہذا اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور کسی قریبی کو میت کا چہرہ دکھانا وغیرہ ایسے اعذار یعنی یہ ایسی وجوہات اور ایسے اسباب، ایسے ریزنز نہیں کہ جن کے لیے میت کو تکلیف دینا جائز ہو سکے۔ سرد خانے میں کولڈ اسٹوریج میں رکھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ قبر پر پیشاب پاخانے سے ہونے والی تکلیف اور قبر پر چلنے کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ نیز اس میں میت کی تجہیز و تدفین میں بلا وجہ کی تاخیر
ہے جو کہ ممنوع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ کس طرح بن سکتے ہیں؟ بہترین خیر خواہی یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگایا جائے، مسلمانوں کو جنت کے راستے پر چلایا جائے. کیونکہ جس کو دیکھو جہنم کی طرف ہاتھ مٹھیاں بند کر کے بھاگے جا رہا ہے، بے نمازی ہے تو جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے نا. گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت، سب کے روٹ جہنم کا پکڑا ہوا ہے. تو ان سب کو موو کر کے جنت کے رخ کرنا ہے، گناہوں سے تائب ہوں اور نیکیوں سے مالا مال ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال حضور میرا یہ ہے کہ نیت و نظر اور دل و دماغ کو کیسے پاک و صاف رکھا جا سکتا ہے، اس کی رہنمائی عطا فرما دیجیے. اللہ اللہ اس کے دعا بھی کرے بندہ اور جد و جہد بھی کرے، گناہوں سے خود کو بچائے، اپنی روزی کو حلال کرے. حرام روزی جو ہے یہ بڑی تباہی مچاتی ہے. رزق بالکل حلال ہو 100%، اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ کا قول کہ حلال کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حلال کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور آج کل حلال جو ہے آزمائش ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے اور بعض اوقات ان کو معلومات کی کمی کی وجہ سے اس میں ایسا یہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ وہ حلال رہتا نہیں ہے. بھارت سب کے کسی کے مال کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی یقینی ہمیں معلومات نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو نیو جنریشن ہے ان سے جب ہم بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ریلیجس پرسن نہیں ہیں، ہم مذہبی بندے نہیں ہیں، ایسی ہماری سوچ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف اگر ہم رائے اس طرف لے کے آئیں تو کس طرح لا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی فرما دے. مسلمان اگر اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کا ریلیجیس نہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان نے تو دین کو قبول کیا ہوا ہے، مسلمان ہے نا، تو ریلیجیس تو ہو گیا. اب یہ کہ بعض ظاہر داڑھی، امامہ یا سنت و برا لباس اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ریلیجیس ہے. اصل تو ریلیجن قبول کر لیا، اس نے مذہب قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. تو یہ ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے آپ تو ہو ہی ریلیجیس، مسلمان تو ہے نا. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا بے باک نہ ہو کہ بولتے ہیں کہ یار ہم مسلمان نہیں ہیں، نعوذ باللہ، تو اب واقعی ریلیجیس نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا. جنہیں انکار کرتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. بعض ایسے منہ پھٹ ہوتے بھی ہیں کہ یہ کچھ ایسا بول ڈالتے ہیں. تو اب اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے حکمت عملی سے نماز تو پڑھ لیتے. اس طرح کے لوگ نماز کا انکار نہیں کرتے، جو ظاہری طور پر مذہبی ڈیپ نہیں آنا چاہتے. نماز سے میں نے تو یہ نماز کو اگر مانیں گے نہیں پھر تو مسلمان نہیں رہیں گے نا. وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو کوئی مسلمان انکار کرتا نہیں نماز کا. تو اس کی اس نفسیات کے مطابق اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب میں لینا چاہیے. کبھی کوئی بیان سنا دیا، نماز کے لیے لے گئے، اس کو پیار دیا، شفقت دی، بزرگوں کے قصے سنا دیے، تو بعض اوقات ٹرننگ پوائنٹ آ جاتے ہیں. اب یہ سارے کو ماں کے پیٹ سے امام میں باندھ کے تھوڑی نکلے ہیں، ان میں بھی ذرا ایک کی داستانیں ہوں گی. راج الحمدللہ بیٹھے ہی ہے نا، اور ساری رات ابو نہیں بٹھا سکتے لیکن بیٹھے ہوئے دین کی محبت میں بیٹھے نا اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسے ہم کبھی ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے ہیں تو جمعے کا دن ہو تو جیسے بیچ میں ہم نماز وغیرہ کے لیے رکتے ہیں، جمعے کے لیے رکتے ہیں، تو کوئی جماعت نہ کروائے جمعے کی، تو اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں تو سب سے پہلے جمعے کی 2 رکعت ادا کریں گے یا ظہر کی 4 رکعت ادا کریں گے؟ پہلے جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے اور بھی شرائط ہیں. تو اگر جمعہ کسی کو نہیں ملا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، تبھی ظہر پڑھیں گے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا کوئی ماڈرن اسلامی بھائی جیسے پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور اس کی داڑھی بھی ہے، تو وہ اپنے والدین میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے اور کسی ایک وہ پڑھا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اگر وہ شرائط پورے اترتے ہیں
اور خالی پینٹ پہنتا، پینٹ پہننا یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے پینٹ پہننا، لیکن اب عوام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ داڑھی پوری ہے اور جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے، یعنی شرائط پر پورا اترتا ہے، لیکن پینٹ شرٹ پہ ہمارے یہاں یہ پڑھائے گا نا کراچی میں، تو لوگ پھر یہ باتیں بنائیں گے. یوں مطلب کم از کم ایسے موقع پر آدمی شلوار کرتا پہن لے، یہی ہو سکتا ہے. لیکن جو جانتے ہوں گے نا کہ یہ ماڈرن ہے تو ہو سکتا ہے باتیں کریں. تو موقع مال دیکھ کر کے تنفیر کی کڑ لوگ، ان کو مسئلے تو پتہ نہیں ہوتے. پینٹ پہننا کوئی ذرا کفر تو نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، ایک لباس ہے جو مسلمان اتنا پہنتے ہیں، پینٹ ساری دنیا میں پہنتے ہیں. تو اب یہ سب کو کیا ہم نکال دیں گے باہر؟ لیکن ذرا شلوار کرتا، یہ پاجامہ، یہ اچھا لباس ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں. جو پہنتا ہے پینٹ، اس سے ہم کو نفرت نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ 12 ربیع النور شریف سے کتنے روز بعد یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے وہ لائٹنگ اتار لینی چاہیے؟ 12 ربیع الاول شریف تک لگائی ہم نے، اس کے بعد اگر لگی بھی رہتی تو لوگ اس پر توجہ نہیں کریں گے. تو ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ 12 پوری ہو گئی، اب کہیں 13ویں رات کو بھی ہمارے یہاں کراچی میں وہ چراغاں دیکھنے کے لیے روٹین ہے لوگوں کی. تو جتنے بجے تک لوگ دیکھتے ہیں تو بھلے وہ جلتی رہے، اس کے بعد اتار لینی چاہیے. سارا سال آپ لائٹنگ رکھیں گے، دیکھے گا کون اس کو؟ ان دنوں کچھ جذبہ ہوتا ہے، جوش ولولہ. یعنی باہر ملک میں تو لائٹ جو ہوتی ہے نا، ہماری لائٹ جو نہیں، یہ تو ڈیم ہوتی ہے، ہیوی لائٹ. اور دکانوں پر اور کبھی کوئی ایونٹ آتا ہے ان لوگوں کا، وہاں کے حساب سے اسی لائٹنگ کرتے ہیں. لیکن صحیح بات ہے، اس کو دیکھنے میں وہ گزرے لائٹنگ بس. باقی جشن ولادت کی لائٹنگ میں یقین مانے کشش ہے، چومنے کو جی چاہتا ہے کہ کس کی یاد میں نسبت کی ساری بہاریں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اویس اتاری مدنی یو کے سے. جی، امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کفار کو نیکی کی دعوت ہم کیسے دیں؟ پورا کورس کرنا پڑے گا اس کا. اب نے نا تخصص فی الدعوہ، غیر مسلم کو وہ دعوت دے کہ جو اپنے اسلام کے دلائل جانتا ہو. جس غیر مسلم کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے مذہب سے واقفیت، اس کے اعتراضات کے جوابات اس کو پتہ ہوں. ورنہ رسک ہوتا ہے ایک دم دے رہے ہیں اسلامی دعوت، بعض اوقات رسک ہوتا ہے اگر وہ گلے پڑ گیا نا، اس نے آرگومنٹس شروع کر دیے نا اور اسلام کے تعلق سے اعتراضات، تو پھر مشکل ہو جائے گا، بغلیں جھانکنی پڑیں گی. یوں اپنا امپریشن جو ہے، جو میری سمجھ میں آیا عرض کر رہا ہوں کہ یوں مطلب اگر اسلام کی دعوت دی جائے نا تو یہ مجھے بہت پہلے تجربہ ہوا ہے. سر ایک غیر مسلم، اب وہ کمیونٹی بہرحال وہ تھی جو بھی تھی، غیر مسلم تھا، بہت پرانی بات ہے، کوئی لڑکا سا تھا یار، اس کو کوئی لے آیا میرے پاس، میں اس کو سمجھاؤں. اب میں نے جو سمجھانا کوشش کی نا تو یار اس نے تو واقعی وہ ایسی باتیں، پتہ نہیں میں نے تیز ہوگا نا بہت، لگتا نہیں تھا، پٹیچر جیسا تھا. اس نے جو سوالات کیے نا مجھے، تو اس وقت مجھے اپنی صلاحیت کا پتہ چل گیا. تو اس سے میرا ذہن بنا کہ یار یہ رسکی گیم ہے. کہ اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے کچھ بھی وسوسہ نہیں آیا، لیکن وسوسہ آ سکتا ہے آدمی کو، اگلا آرگومنٹس کرے نا وسوسہ آ سکتا ہے، یار یہ کہیں صحیح تو نہیں بول رہی، پھر ایمان کا ماندہ ہو جائے، خطرہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو اس لیے مسلمانوں میں کام کرنے کی بھی کم ضرورت نہیں ہے، بالکل ان میں بھی کام کرنا چاہیے. لیکن وہی میں نے عرض کیا نا کہ شاید تخصص دعویٰ میں یہ سکھاتے ہوں گے، اس طرح مجھے اس کا کورس نہیں پتا ہے نا، یہ سکھاتے ہوں گے. تو یہ کورس کر کے استاد پاس کرے اور تھوڑا وہ ہو جائے نا باصلاحیت اس معاملے میں، پھر جو اسلام کی دعوت دے گا نا غیر مسلم کو، تو اس کے پاس دلائل ہوں گے. اگلا جو ہے سامنے والا ہو سکتا ہے جلدی قائل ہو جائے،
ورنہ وہ اس نے ایک بھی اعتراض کر دیا اپنے مذہب جواب تو ہوگا نہیں، تو پھر وہ الٹا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اپنے مذہب پہ پکا ہو جائے، یا مسلمان داڑھی والا امام والا وہی مبلغ، اس کا نام مبلغ کا پک تو لگتی ہے سب کو، وہی مطلب پرسٹ لگ رہا تھا، میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا، میں پکا ہوں معاذ اللہ، اور پتہ نہیں کتنوں کو یہ اس میں بہکا ہے، یہ بہت میں آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں دی جاتی ہے، دعوت دیتے ہیں اسلائی بھائی، بعض اوقات مسلمان بھی لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خطرہ تو موجود رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت کی برگاہ میرا سوال یہ عرض ہے کہ بعض اوقات ختم شریف یا دعا کے موقع پر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جوتے اتار دیتے ہیں اور جوتوں پر پاؤں رکھ لیتے ہیں، کوئی دایاں جوتا یا بایاں جوتا اتار کے اوپر پاؤں رکھ لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہ اتاریں تو شاید گناہ ہوتا ہے یا پھر اس طرح دعا نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دی کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے اس حوالے سے۔ اگر کوئی ادب دونوں جوتے اتار لیتا ہے، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو منع تو نہیں ہے اس میں، تو اگر جوتے پہن کر بھی دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاہم یہ کہ جیسا ماحول جیسا موقع، عوام اس کو معیوب سمجھتی ہے، میں بھی کبھی کبھی ایسے موقع پر ہوتا نا تو کوشش کرتا ہوں کہ جوتے نکال دوں پاؤں سے، چپل وغیرہ، کہ ایسا نہ کوئی نوٹ کرے اور پھر پیچھے جا کر کچھ کا کچھ بولے کہ یار اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، یہ جوتے پہن کر دعائیں مانگ رہا تھا، عوام ہے نا، العوام کالانعام، تو اس لیے موقع کی مناسبت سے، حالانکہ ہم چلتے پھرتے جوتے پہن کر جا رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں بولے گا اپنے کو، ان کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے نا بولے جوتے پہن کے دعا مانگ رہا ہے، کیا کریں یار، ایسا موقع ان سے الجھا بھی نہ جائے، بحث بھی نہ کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دیہاتوں میں تقریباً خاندان کٹھے رہتے ہیں، چچا اور اس کی فیملی بھی، بھائی بھابھی کزن مرد عورت وغیرہ، شرعی پردے کا تصور ہی نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ بیٹا یہ کہانی تو گھر گھر کی یہاں بھی ہے، اکٹھے رہنے والی، دیور بھابھی کے پردے کا کانسیپٹ، ایک کزن خالہ زاد ماموں زاد، دعوتیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، سب مکس ہوتے ہیں، بھلے افطار کی دعوت ہوگی تو اس میں بھی آ کے مکس ہی بیٹھنا ہے انہوں نے، بے تکلفی، مذاق مسخری، یہ خالی گاؤں دیہات کی بات نہیں ہے، چاروں طرف کہو تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو یہ ہم اس پر بھی وقتاً وقتاً سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ذہن نہیں ہے لوگوں کا، دین کی طرف رجحان عملی اعتبار سے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے، بالکل یہ حرام ہے اس طرح بے پردگی آپس میں، خالہ زاد ماموں زاد تایا زاد، پھر تائی چچی مومانی، یہ پردے ہیں، بھابھی دیور جیٹھ، ان سب کے پردے ہیں آپس میں، لیکن نہیں کرتے پردہ الا ماشاء اللہ۔ دعوتی سمے کے ماحول میں آ کر ذہن تو کئی ایک کا بن گیا ہوگا اور ہوتا بھی ہوگا پردہ، لیکن پھر بھی میرا خیال اکثریت کا لگتا ہے نہ ہوتا ہو، کہ بھلے سائیں بھائی کا ذہن بن گیا، یہ بیچارہ احتیاط کرے گا، اس کو بھی ٹوکتے ہوں گے، تیری بڑی بہن ہے، باپ بھی ہے تو بولتے میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ دندے ہوتے ہیں، مطلب اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے، تو جب تک جامعۃ المدینہ میں رہتے ہیں تو اس پر استقامت رہتی ہے، لیکن جب چھٹیوں میں گھر چلے جاتے ہیں اور پھر واپسی جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں تو یہ سلسلہ برقرار نہیں رہتا، تو اس پر استقامت کیسے حاصل کرے؟ اللہ اکبر، ہمارے ہاں تو طلباء بھی پڑھاتے ہیں جن کو اللہ توفیق ہے نا، عام اسلامی بھائی بہت پڑھاتے ہیں مدرسۃ المدینہ، شروع بھی عام اسلامی بھائیوں سے ہی ہوا ہے، طلباء تو جامعۃ المدینہ تو بہت برسوں کے بعد بنے ہیں، پہلے یہ اسلامی بھائی بناتے تھے، اور یہ مطلب اسلامی بھائیوں کا پروڈکشن یہ فیکٹری ہے، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائی بنانے کی فیکٹری ہے، اور ایک تعداد ہے جو اپنے کو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ملی ہوگی، بہت بڑی تعداد، تو یوں یہ تو بہت اہم ہے ہمارا دینی کام، تو یہ طلباء بھی پڑھائیں، مدرسین بھی پڑھائیں، قاری صاحب بھی پڑھائیں، اور جو بھی صاحب ہے جو اپنا پروپر طریقہ کار ہے تربیت لے کر، یا جو بھی مجلس ہے اس کو اعتماد میں لے کر، ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر جہاں وہ فرمائے، اس طرح بالکل جو پڑھتا ہے، جو پڑھا ہوا ہے
پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اجازت پاتا ہے، وہ پڑھائے، اور نہیں ہے تو پڑھے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ سب اپنا اگر وظیفہ بنا لے گئے نہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ مجھے اس میں جانا ہے، آپ یقین مانے دعوت اسلامی روکے نہیں رکے گی، اتنی آگے نکل جائے گی۔ یہ اتنا بہترین مطلب، اور پھر قرآن کریم ہوتا ہے وہاں، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی برکت نہیں ملے گی تو کس کی برکتیں ملے گی ہم کو؟ یہ تو میں سب کو درخواست کروں گا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ٹھنڈی ٹھنڈی میکی چھاؤں میں آ جائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ مدنی کورس کرنے کے بعد کافی ساری نیتیں کرتے ہیں، جن میں قاعدہ ناظرہ کورس کرنے کی نیت ہوتی ہے، جامعۃ المدینہ کی بھی نیت، 12 ماہ سفر کرنے کی بھی الحمدللہ نیت ہوتی ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے الحمدللہ جو 12 ماہ سفر کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو ان کے فارم وغیرہ بھی فل کروائے جاتے ہیں اور باقاعدہ سفر کروائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی تو 100 کروڑ مرتبہ مرحبا، مدینہ 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 مدینہ۔ سوال عرض یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی جس کی قرات درست نہیں ہے، یعنی 63 دن تربیتی کورس کیا ہے، ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن 100% اس کی قرات درست نہیں ہے، حاجت ہے کافی ابھی بھی۔ اب وہ نیت کرتا ہے، 12 ماہ کی بھی نیت اس کی ہے اور قاعدہ ناظرہ کورس کی بھی نیت ہے۔ 12 ماہ میں کیونکہ جدول کے مطابق الحمدللہ سفر ہوتا ہے، 12 ماہ مجلس مرحبا وہ ایک ان کا اپنا جدول بنا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ وہ جلد سیکھ نہیں پائے گا، اور قاعدہ ناظرہ کورس کی بھی اس کی نیت ہے، اور قاعدہ ناظرہ کورس اگر پہلے کر لے تو اس کے فوراً بعد 12 ماہ بھی اس کی نیت ہے اور پکی نیت اس کی ہے۔ اب قرات جو ہے وہ فرض بھی ہے، تو کیا پہلے 12 ماہ سفر کروایا جائے یا قاعدہ ناظرہ کورس پہلے کروایا جائے؟ اب اس میں دیکھو کیا افضل ہے کیا مفضول ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ اگر ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز درست ہونے کے لیے جتنی قراءت چاہیے اتنی اس کو آتی ہے، اتنے مخارج اس کے درست ہے، نماز اس کی اپنی درست ہے، جیسے ہم سبھی کا یہی حال ہے۔ میں بھی کوئی زینت القراء نہیں ہوں، نہ کوئی باقاعدہ میں نے قاری کا کورس کیا ہے، یہ میں قرآن الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں تو کام چل جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے، اب مزید اس کو سیکھنا یہ اپنی جگہ پر کار ثواب ہے، لیکن یہ کہ اب اگر 12 ماہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں بھی مزید نہیں پڑھ رہا، سیکھ نہیں رہا، مطلب صرف میری طرح یہ سارے کے سارے نہیں تو غالب اکثریت نہیں سیکھ رہی۔ یہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام یا طلبہ یہ سب بھی یہ ماہر قاری ہوں، جس طرح کے مطلب پراپر لوگ جس کو قاری صاحب بولتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے مدرسین جو ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں وہ بھی اس طرح کے قاری صاحب تھوڑی ہوتے ہوں گے، وہ ہمارے یہاں وہ قاری صاحب بولتے ہیں، ضروری نہیں کیسے ہوں۔ تو اگر اس طرح کا اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یہ تو کہا نہیں جائے گا کہ اس پر فرض ہے کہ یہ سیکھے کہ نماز درست ہے، تو جتنا اس کو اچھا اب ایک صورت میں غلطی ہے تو نماز وہ نہ پڑھے، دوسری صورتیں اگر وہ درست پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے، تو پھر ابھی کے 12 ماہ میں سفر کرتا ہے تو ظاہر اس کو روکنے کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ باپا جان آپ سے یہ سوال ہے، جو کوئی بچہ نعت پڑھے اور مرحبا یا آقا کا نعرہ لگائے، آقا کی آمد مرحبا کہے، کیا اس کو ثواب ملے گا یہ بولنے میں؟ ماشاءاللہ، کیوں نہیں ملے گا ثواب؟ بیٹے نیکی جو ہے نا یہ بچے کی بھی مقبول ہے، اور نعت شریف پڑھنا یہ نیکی ہے، آقا کی آمد مرحبا کہنا یہ بھی نیکی ہے، آپ نے سورہ قریش سورہ اخلاص پڑھی یہ بھی نیکی ہے، قرآن کی صورتیں، تو اس پر یہ اور ذکر پر یہ ذکر ہیں سب، تو ان پر نیت نہ ہو تب بھی ثواب ملتا ہے، نیت ہو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، نیت بھی کرنی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ بہرحال بچہ بھی جو نعت شریف پڑھے، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے، تو ضرور اس کو بھی ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ لیکن مائک میں پڑھنا، محفل میں پڑھنا یہ شرط نہیں ہے، اکیلے میں بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، مائک میں اس میں عوام میں تو ریا کا اور حب جا کے پتہ نہیں کیا کیا حملے بڑوں پر بھی ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ہوتے ہوں گے، سمجھے؟ تو اس طرح
اکیلے میں بھی پڑھنا چاہیے بچوں کو، نعتیں، درود پاک اور آقا کی آمد مرحبا اور وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ تھا کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو عید بھی کہتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. جمعہ بھی عید ہے. جمعہ تو حدیث میں اس کو عید کہا ہے، جمعے کو حدیث پاک میں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ عید ہے. اگر رمضان میں جمعہ آ جائے اگر کیا 4 سے 5 جمعے آتے ہیں، اور یہ وہ عید ہے جس میں روزہ رکھنا فرض ہے. جمعہ رمضان میں آئے تو اس میں روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے. اس کو بے شک حدیث پاک میں عید کہا گیا. یوں مطلقاً عید کے دن یعنی جب جس کو عید کہا گیا تو اس پہ روزہ حرام ہو جائے، ناجائز ہو جائے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہم 2 عیدیں ہیں نا، اپنے عید الفطر اور بقر عید، تو عید الفطر کا 1 دن یہ روزہ حرام مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز و گناہ ہے. اور 4 پھر بقرعید کا تو 1 دن ہے نا، 3 عید تھوڑی ہے. وہ ہم بولتے ہیں دوسری عید تیسری، ایکچولی ایک ہی عید ہے، 10 تاریخ ذوالحجہ. تو یہ 4 دن روزہ ناجائز ہے بقرعید کے، لیکن عید 1 دن ہے. اس لیے لوگوں کو یوں بیٹھ گیا ذہن میں کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. تو یہ جشن ولادت کی عید کو تو ہم لوگ الحمدللہ عید بولتے ہیں، ورنہ حدیث پاک میں ان الفاظ میں تو کہیں پڑھا سنا نہیں ہے کہ اس کو عید کہا گیا ہو. اگر کہا بھی گیا ہو تب بھی روزے میں کیا، جب تک منع نہ کیا گیا ہو تو حرج نہیں، جیسے جمعے کی مثال. جزاک اللہ خیر. تو آپ رکھیں گے انشاءاللہ، امید ہے ہو سکے تو عید کے دن. میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا فرمائیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول